حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو رخ انور لوگوں کی طرف پھیر کر فرمایا، اے لوگو، غور سے سنو اور اس سے عقل حاصل کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء، لیکن ان کے قرب الہی کی بدولت انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ تو دیہاتیوں میں سے ایک منفرد قسم کا شخص کھڑا ہوا اور اس نے اپنے ہاتھ سے حضور کی طرف یوں اشارہ کیا جیسے کوئی سوال کیا جاتا ہے، تو حضور نے اسے اجازت عطا فرمائی۔ تو اس نے عرض کی، یا نبی اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہداء، لیکن ان کے قرب الہی کی بدولت، ان کے مرتبہ مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے؟ تو حضور سرور کائنات نے جب یہ سنا تو آپ مسکرائے، آپ کا چہرہ چمک اٹھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مختلف گروہوں اور مختلف قبائل سے ہوں گے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی صلہ رحمی بھی نہیں کی ہوگی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہوں گے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا جن پر انہیں بٹھائے گا، اور ان کے کپڑے اور ان کے جسم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نورانی بنا دے گا۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ الا خبردار انا بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اپنی امت کے ولیوں کے لیے یہ بشارت سنائی ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، اور قیامت میں جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑ رہی ہوگی، تو اس وقت جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے نیک اور پاکیزہ اور صالحین امت ہیں، عرفاء ہیں، ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کا ادب و احترام کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی دوستی کی سند عطا فرمائی ہے، تو اس سے بڑھ کر ہمیں اس سند کی ضرورت ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ اللہ کے ولیوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن پاک کی سند سے بڑھ کر کون سی سند ہو سکتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ہم نے ابھی احادیث مبارکہ بھی سماعت فرمائی، جس میں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ حضور سرور کائنات نے اپنی امت کے نیک، صالحین، عارفین، صدیقین اور اللہ کے برگزیدہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔